بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع کافی لمبا ہے اور اس سے پہلے میں اس کا حصہ 1 جو ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوں، اور اب جیسے کہ کنٹینیوٹی ہے اور اس کا حصہ 2 پھر 100 ایسا کروں گا، تو یہ اس کا حصہ 2 جو ہے یعنی پارٹ 2 جو ہے وہ میں لوڈ کر رہا ہوں، تو لہٰذا اس کو غور سے سنیں اور تو انشاءاللہ جہنم سے بچاؤ کا ایک سامان آپ کے لیے مہیا ہو چکا ہے۔ یہ روایت مسلم اور نسائی کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جس کے 3 بچے مر جائیں تو وہ جہنم سے بچا لی جاتی ہے۔ ایک عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بچے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 2 بچے بھی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یاد رکھیے گا اگر بچیاں پیدا ہوں تو ان سے آدمی کو یہ روایت مسلم اور نسائی کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جس کے 3 بچے مر جائیں تو وہ جہنم سے بچا لی جاتی ہے۔ ایک عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بچے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 2 بچے بھی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یاد رکھیے گا اگر بچیاں پیدا ہوں تو ان سے آدمی کو تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، سینہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، کج فکری کے شکار نہ ہو، کم فہمی کے شکار نہ ہو، ورنہ بسا اوقات آج کے جو مسلمان ہیں جن کا نہ تو عقیدہ مضبوط ہے نہ ہی عمل ہے اسلام کے اوپر، اگر ایک بچی سے زیادہ بچی ہونے لگتی ہے تو ایسا دیکھا گیا مشاہدہ ہے کہ گود میں لینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، سبحان اللہ العظیم، اور کہتا ہے کہ یہ میری بیوی صرف لڑکی ہی جنتی ہے، اعوذ باللہ۔ بھلا بتلائیے کہ اگر وہ جان بوجھ کر اگر یہ جملہ کہے گا تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا، چونکہ لڑکا اور لڑکی دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ گویا کہ آپ کا ایمان اللہ پر نہیں اور تقدیر پر ایمان نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں فرما چکا للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، دیکھیے سب سے پہلے لڑکی کا ذکر کیا ہے، چونکہ جو فوائد لڑکی سے اور جو خدمات لڑکیاں انجام دیتی ہیں وہ لڑکے انجام نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے لڑکی سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکا سے نوازتا ہے۔ گویا کہ ہبہ ہے، گاڈ گفٹ، اس میں آدمی کو اپنا سینہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ ایسا طریقہ اختیار کرنا، منہ چڑھانا اور تنگی محسوس کرنا، یہ مشرکین مکہ کا طریقہ رہا ہے، اور آج کے بھی جو مسلمان ہیں اگر انہی کی روش اختیار کریں گے تو بھلا بتلائیے یہ مشرکانہ اخلاق سے متاثر ہونا اور ایسی ذہنیت کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ جب لڑکی کی بشارت دی جاتی تو کیا حالت کیا ہوتی ان کی؟ کیا حالت ہوتی؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غصے کے گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جس چیز کی بشارت دی گئی ہے وہ لوگوں کو بتانے سے چھپا پھرتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جب لڑکا پیدا ہوتا تو یہ ہنگامے کیا کرتے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے لاؤڈ اسپیکر بن جایا کرتے تھے، جی ہاں۔ اور جب بچی مر جاتی کسی کی تو بہت زیادہ خوشی محسوس کیا کرتے تھے کہ چلو ایک بچی تھی دنیا سے چلی گئی، اور ایسے بہت سارے واقعات۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، أَيُمْسِكُهُ، کیا اب وہ ذلت کی زندگی گزارے گا؟ ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ اب مٹی میں لے جا کر اسے دبا دے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نحل آیت نمبر 58 سے 59۔ یاد رکھیے بچی کی پیدائش پر جو اجر و ثواب ہے وہ بچے کی پیدائش پر نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ جو تربیت آپ لڑکی کی کر جائیں گے جتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اتنا اجر و ثواب لڑکے پر نہیں ہے، چونکہ لڑکے کی تربیت اور پرورش کے سلسلے میں اتنی زیادہ روایتیں نہیں آئی ہیں جتنے کہ لڑکیوں کی پرورش اور پرداخت کے بارے میں آئی ہوئی ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین، جس نے 2 بچی کی پرورش کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ دونوں بالغہ ہو گئیں، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا۔ ذرا خوشی محسوس کیجئے وہ لوگ جن کے پاس لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جی ہاں دنیا کا نظام اور دنیا کے کاروبار تو چلتے ہی رہیں گے، اور ساتھ ساتھ جو بندوبست کرنا ہے آگے وہ اللہ کرنے والا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن ایسے لوگوں کا درجہ کیا ہوگا؟ جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور وہ جنت کے اندر اس طرح ملے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ 2 کی پرورش کی اور پرداخت کی، قیامت کے دن وہ بالغہ ہو گئیں، قیامت کے دن وہ آئے گا اور نبی انشاءاللہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے، اور آپ نے دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا ہے۔ یہ روایت مسلم کے اندر موجود۔
اور ایک روایت میں یہاں تک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، جو بھی آدمی کچھ آزمائش میں ڈالا گیا ان لڑکیوں کے سبب، فاحسن الیہن، اس کے باوجود وہ اچھائی کا مظاہرہ کرتا رہا، کن لہ سترا من النار، ایسی روایتیں لڑکوں کے بارے میں نہیں ہیں، چونکہ آدمی لڑکے کی پرورش اور پرداخت کیوں کرتا ہے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا ہو جائے گا آگے چل کر، لیکن یہاں لڑکیوں کی پیدائش اور پرورش اور پرداخت میں عام طور پر لوگوں کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازے گا اور ساتھ ساتھ جہنم سے بچاؤ کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بچیاں قیامت کے دن جہنم سے بچا دیں گی باذن اللہ تعالی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا سے نوازا ہو یا لڑکی سے نوازا ہو، دونوں میں کوئی تمیز نہیں کرنی چاہیے، کوئی وجہ امتیاز نہیں ہونی چاہیے، سب کو برابر تعلیم ہو، تربیت ہو، کھلانا ہو، پلانا ہو، پہنانا ہو، جو بھی کام ہو سب کو برابر کرنا چاہیے۔ اور برابر سے مراد اسٹینڈرڈ کے اندر، چونکہ لڑکیوں کا شعار الگ ہوتا ہے اور کپڑے وغیرہ الگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلو اور قیمت کے اندر مناسب طریقے سے آدمی کو دیکھ بھال کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ لڑکوں کو ترجیح دے چونکہ اس کے سامنے کچھ اور ہے، تو ایسا کرنا اسلام میں جرم ہے اور اللہ رب العالمین کے قوانین سے ناراضگی کا احساس کرنا ہے، اور سب کو مناسب ہنر اور تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ انثیٰ، جسے اللہ رب العالمین نے لڑکی سے نوازا ہو، فلم یعدھا، اس کو زندہ درگور نہ کیا، ولم یہنھا، اور اس کی توہین نہ کی، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور لڑکیوں کو کمتر نگاہ سے نہ دیکھا، لڑکوں پر ترجیح نہ دی، ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ اور یاد رکھیے کہ بسا اوقات لوگوں کے پاس جب بچیاں ہوتی ہیں تو وہ بہنوں کو بھول جایا کرتے ہیں، یہ بھی ایک کمی ہمارے سماج و معاشرے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے پاس 3 لڑکیاں ہو یا 2 لڑکیاں ہو اور 2 بہنیں بھی ہوں اور سارے لوگوں کا دیکھ ریکھ کر رہا ہے اور حسن سلوک سے پیش آتا ہے، الا دخل الجنہ، ترمذی کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ دیکھیے امام احمد رحمہ اللہ کے گھر جب بچی ہوتی تو وہ فرماتے کہ انبیاء کرام بچیوں کے باپ ہی ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ فخر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے، اور ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پریشان نہ ہوا کریں۔ دیکھیے ایک اور بات بھی ہے کہ لڑکیاں اگر نہ ہو سماج و معاشرہ کے اندر تو سارا معاشرتی نظام درہم برہم ہو جائے گا، نہیں درہم برہم ہو جائے گا، چونکہ بہت ساری چیزیں لڑکیاں ہی انجام دے سکتی ہیں، امور خانہ داری ہے، تربیت ہے، پرورش پرداخت ہے، اولاد کی دیکھ ریکھ ہے، کیا آپ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، جو دیکھ ریکھ وہ کر سکتی ہیں۔ اس بنا پر اسلام نے ایسا نظام دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسا نظام دیا ہے جس سے دونوں کی دیکھ ریکھ ہو سکے اور ساتھ ساتھ جن کے جو کام ہیں وہ اپنے کام انجام دے سکیں۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکا سے نوازے تو آپ کو اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ بسا اوقات آپ نے سنا ہوگا کسی کو اگر 7 لڑکے ہو جاتے ہیں، ارے مجھے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میرے پاس تو 7 ہیں، وہ سارے محلے کو اکیلے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں آپ سنیں گے، نہیں اترانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یاد رکھیے جو اجر و ثواب لڑکیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں ہے وہ لڑکوں کے نہیں ہے، چونکہ آدمی بظاہر لڑکا کی تعلیم و تربیت تو کر ہی لیتا ہے بغیر کسی مشقت کے، چونکہ مستقبل کی وہ امید کر رہا ہے۔ اور پھر ایک بات عملی طور پر بھی آپ جانتے ہوں گے کہ وفاداری میں جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں کیا لڑکے ہوتے ہیں؟ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، عام طور پر لڑکیاں، بھائی آپ ٹرائی کرنا لیجئے، آپ جا کر دیکھ لیجئے، 1 گلاس پانی مانگیے کون لا کے دیتا ہے، آپ مخاطب کسی کو نہ کیجئے۔ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے لڑکیاں اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہیں، والدین سے محبت کرتی ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے محبتوں کا سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے، بلکہ اور آگے بڑھ جاتا ہے، پھر شوہر سے اور اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حساب سے ان کو پیدا کیا ہے کہ محبتوں کا پہاڑ بن جائے اور ساتھ ساتھ محبتوں کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ دیکھیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کے اس دور میں جو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، 2 پیدا ہو گئی تو آج کے مسلمان نے کسی طرح برداشت کر لیا، ورنہ اگر یہ خطرہ ہوا کہ آئندہ بھی اگر لڑکی ہونے والی ہے تو 50 چال چلنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بناوٹ ہو بھی گئی ہے پیٹ کے اندر تو 1000 سائنسی طریقے ہیں، جا کے گرا دیا، نکال دیا، کچھ اور بھی کر دیا، اور ہمارے 2 نعرہ لگا کر فوراً ہی آپریشن، اور آپریشن نہیں تو اس سے پہلے ہی کیا کیا استعمال کر کے یہ کوشش جاری ہے کہ لڑکی پیدا نہ ہو، اگر نہ ہو تو نہ ہو، بس لڑکی پیدا نہ ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس پریشانی کا علاج کیا ہے آپ کے پاس، تاکہ آپ امت کو سبق دے سکیں،
اور کوشش کر کے ان مسائل کا حل کر سکیں. کیا علاج ہے آپ کے پاس؟ اگر لڑکیاں پیدا ہو گئیں، کیا سعودی عرب کے اندر اگر آج 10 لڑکی پیدا ہوتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں خوشی ہوتی ہے؟ کیا یہی ماحول ہم قائم نہیں کر سکتے؟ قائم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ذرا سا دوڑ دھوپ اور فکر کرنے کی ضرورت. جہاں تک میں سمجھتا ہوں 2 چیزوں کے ذریعے آدمی اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اسلامی سماج و معاشرہ قائم کرے، اسلامی ماحول پیدا کرے. ظاہر سی بات ہے، جب تک لوگ اسلام پر نہیں آئیں گے اسلام کی فکر کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام ہو. جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے آدمی اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج والوں کو روکے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے. یہ پہلی کوشش ہوگی. اور دوسری کوشش یہ ہوگی، میں ایسے لوگوں سے یہ مشورہ دوں گا کہ مختلف محلے اور سماج کے جو لوگ ہیں، جو ان کے سردار ہوتے ہیں، ان کو آپ جمع کیجئے. جہاں تک میں نے غور و فکر کیا اس مسئلے کے حل کے لیے، آپ ان کو جمع کیجئے اور آپ کے ساتھ ایسے نوجوان موجود ہوں، آپ ان سے مشورے کیجئے کہ بھائی ہمارے سماج و معاشرہ میں لڑکیاں بھاری پڑ رہی ہیں لوگوں پر. اس کا علاج یہ ہے کہ سارے محلے کے جو سردار ہیں وہ بیٹھیں، مشورے کریں اور ساتھ ساتھ ان کی شادی کا نہایت آسان سے آسان انتظام کیا جائے. اور پھر جو لڑکے ڈیمانڈ کریں، سامان طلب کریں، ان کا محلوں سے بائیکاٹ کیا جائے. کوئی محلہ ایسے لڑکوں کو پناہ نہ دے، اور ساتھ ساتھ ایسے نوجوان بھی ہوں کہ اگر یہ لوگ مخالفت کریں تو ان کی خبر جا کر لیں کہ اس نے مخالفت اسلام کی کیوں کی اور ایسے سماج و معاشرہ کی کیوں کی جس میں آج لڑکیوں کو کمتر نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. انشاءاللہ اگر اس طریقے سے کوشش جاری رہی باذن اللہ تعالیٰ، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مسئلے کا حل ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف ممالک میں اس کا حل دے دیا ہے. اور لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی لڑکیاں ہوں اتنی ہی بہتر. جی ہاں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے آدمی اس کا حل کر سکتا ہے. آئیے، اولاد کسی کے یہاں پیدا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو ہر مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسے مبارکبادی دے. اور مبارکبادی سے پہلے خوشخبری سنانی چاہیے. اگر آپ کے پاس پہلے خبر مل جائے تو پہلا مرحلہ آتا ہے خوشخبری کا. اگر ابتدائی مرحلے میں خبر مل گئی تو آپ فوراً اس کو خبر کیجئے، اس کو خوشخبری کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر پہلے معلوم نہ ہو سکا، معلوم ہو گیا آپ کو بعد میں، تو آپ اس کے لیے اس کو مبارکبادی پیش کیجئے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیے، ان کے والدین کے لیے بھی اور اس بچے کے لیے بھی دعا کرتے رہیے. اس کو مبارکبادی کہا جاتا ہے. تو خوشخبری اور مبارکبادی میں فرق تو سمجھ گئے نا آپ، کہ جیسے ہی خبر ملے فوراً ہی خبر سنائیے، اس کو خوشخبری کہا جاتا ہے. اور خبر مل جائے بسا اوقات دیر سے بھی تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ان کو اچھی خبر سنائیے اور ساتھ ساتھ جو ان کے لیے دعائیں برکت کرتے رہیے باذن اللہ تعالیٰ. اس کو مبارکبادی کہا جاتا ہے. اگر آپ اس فرق کو سمجھنا چاہیں، اس کے لیے قرآن کریم میں کئی سارے دلائل ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی دلیل موجود ہے. دیکھیے، جب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پر وہ واقعہ پیش آیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں تبوک سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تو 40 سے 50 دن اور کتنی پریشانی آئی، وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود ایک صاحب نے جا کر خبر دی، اس کو خوشخبری کہا گیا ہے. اور وہ صحابی بیچارے مسجد نبوی میں تشریف لائے، سارے صحابہ کرام موجود تھے، سارے لوگوں نے مبارکبادی دی، دعائیں دی، ان کو مبارکبادی کہا گیا ہے. اور یہ اس قصے سے واضح ہے، جیسا کہ بخاری وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری دی، جبکہ بیوی جو ہے بہت عمر دراز ہو چکی تھی، اور ساتھ ساتھ فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے تو بیوی کھڑی تھی، فضحکت، ہنسنے لگی کہ بھائی کیسے بچہ پیدا ہوگا، بانجھ ہوں اور اس طرح کے معاملات ہیں. تو فرشتے نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور آئندہ بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو عطا کرنے والا ہے اس سے بھی آپ خوش ہو جائیے. اور یہ آیتیں جو ہے سورہ ہود آیت نمبر 69 کے اندر